میں نے آپ کو یہ بات بھی سنائی ہوئی، اب آ جاتی ہیں باتیں تو دوہرا دیتا ہوں آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائیں۔ اس بات کو تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے، ان کا حوالہ اس لیے دے دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے حفاظات یومیہ میں۔ شیخ محقق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ رہنے والے ہیں افغانستان کے۔ الحطہ کتاب کا نام ہے، نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی کتاب ہے۔ اس میں یہ بیان موجود ہے کہ ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلایا ہے تو حضرت شاہ عبد الحق دہلوی نے پھیلایا۔ بہت بڑے عالم تھے، افغانستان سے سفر کر کے گئے مدینہ منورہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کے سلام کیا، عرض کی حضور گھر چھوڑ کے آیا ہوں، خاندان چھوڑ کے آیا ہوں، وطن چھوڑ کے آیا ہوں، ساز و سامان مکان سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں آپ کے پاس، مجھے مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت دیجیے، یہاں آپ کے شہر میں رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، فرمایا ہمارا حکم ہے ہندوستان جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ وہاں جا کر ہمارے دین کی تبلیغ کرو۔ اگلی صبح پھر حضور کے روضے پر حاضر ہوئے، حضور میں سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس رہنے کے لیے آیا ہوں، یہاں رہوں گا، روزانہ آپ کے روضہ شریف کی زیارت کروں گا، آپ کی مسجد میں نماز پڑھوں گا، آپ کے پاس سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں، روزانہ آپ کے روضے پہ حاضری ہوگی۔ حضور دوبارہ خواب میں ملے، فرمایا ہمارا حکم ہے ہندوستان جاؤ، یہاں رہو گے تو ہمارے روضے کو دیکھو گے، ہندوستان جاؤ گے تو روز ہمیں دیکھو گے، روزانہ ہماری زیارت ہوگی۔ اور سنو، ہندوستان جاؤ تو ذرا فقیروں پہ نظر رکھنا، فقیروں پہ نظر رکھنا، جب ڈیوٹی لگتی ہے تو پھر کمالات بھی عطا ہوتے ہیں۔ سفر کر کے ہندوستان آئے، جو ہی مدینہ منورہ کی حد سے نکلے روزانہ حضور کی زیارت ہونے لگ گئی، براہ راست مسئلے پوچھ رہے ہیں حضور سے بات۔ ہندوستان آ گئے، دہلی نام تھا، دلی دہلی بنا دیا، پرانا نام اس کا شاہ جہان آباد، شاہ جہان نے آباد کیا تھا، پھر دلی ہو گیا، اب دہلی ہو گیا، اور انگلش والوں نے بگاڑ کے دہلی کر دیا۔ بہرحال وہاں آ گئے، نئے آئے تھے، کسی سے جان پہچان نہیں، کچھ نہیں۔ یہ 400 کتنے سال کی بات ہے، مغل اعظم اکبر کا زمانہ۔ ایک فقیر کی شہرت ہو گئی دلی میں کہ بستی کے باہر ایک فقیر بیٹھا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، دل کی باتیں بتاتا ہے، آپ کے دل میں جو سوچ کے جاؤ بتاتا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کسی سے کچھ لیتا دیتا نہیں۔ حضرت کو یاد آ گیا کہ حضور نے فرمایا تھا فقیروں پہ نظر رکھنا، ذرا فقیروں کو دیکھتے رہنا، میرے نبی سے کچھ چھپا ہوا۔ یہ جب سنا اس کے بعد چلے، وہاں پر سفر کر کے بستی سے باہر گئے تو وہاں لوگ جمع تھے، درمیان میں بڑا سا وہ کنڈا جس کو کہتے ہیں رکھا ہوا تھا، اور لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو ان کا تھا ملنگ جس کو فقیر کہتے تھے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب حضرت کو تو آئے ہوئے زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا، اس علاقے میں کبھی گئے نہیں، کوئی جانتا نہیں، اس ملنگ نے دور سے ہی کہا عبدالحق آگے آ جاؤ۔ میں اور آپ ہوتے تو وہیں کہہ دیتے کہ یہ تو واقعی پہنچا ہوا ہے، میرا نام بھی جانتا ہے، میں کبھی یہاں آیا نہیں، مجھے کوئی پہچانتا نہیں، یہ مجھے پہچان رہا ہے، نام بھی پتہ ہے۔ ہم تو یہی سوچتے، آپ نے خیال کیا شاید کسی اور کو، اس نے کہا نہیں تمہیں ہی کہہ رہا ہوں عبدالحق آگے آ جاؤ۔ اللہ والوں کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ والوں کی۔ آگے ہوئے تو دیکھا کنڈے میں بھانگ گھوٹی جا رہی تھی اور پیالے بھر بھر کے لوگوں کو دیے جا رہے تھے، بو آ رہی تھی اس کی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا ایک پیالہ اس کو بھی دو،
وہ کسی نے پیالہ آپ کے قریب کیا، آپ نے اس کی بو سونگھ کے کہا کیا ہے یہ؟ اس ملنگ نے کہا پوچھو نہیں، پی لو، پوچھو نہیں۔ آپ نے فرمایا اس میں سے بو آ رہی ہے، یہ تو کوئی غلط چیز لگتی ہے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا فتویٰ نہیں لگاؤ، پی لو، فتویٰ نہیں لگاؤ، پی لو۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ تو جائز نہیں۔ اس نے کہا نہیں پیو گے تو پچھتاؤ گے، نہیں پیو گے تو۔ عام آدمی ہو تو کیا حال ہو جائے؟ حضرت حیران، کیا ہو رہا ہے یہ؟ میرا نام لیا، اس طرح لوگ آتے ہوں گے، ان کے دل کی بات کرتا ہوگا، لوگ گمراہ ہوتے ہوں گے، یہ نشے کی چیز پلا رہا ہے، حرام ہے، یہ کہاں سے فقیر ہو گیا، یہ کہاں سے ولی ہو گیا، لوگوں کو کس طرح گمراہ کر رہا ہے۔ آپ نے پینے سے انکار کر دیا، اس نے کہا تو پچھتائے گا۔ آپ نے فرمایا پچھتانا منظور ہے، شریعت کے خلاف کرنا منظور نہیں ہے۔ آپ روتے ہوئے واپس آ گئے کہ یہ کتنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ روزانہ بلا ناغہ زیارت ہوتی تھی، اس رات زیارت نہیں ہوئی، اس رات زیارت آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، میں اور آپ اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ جس کو روز زیارت ہوتی اور نہ ہو، کیا حال ہوا ہوگا؟ طرح طرح کے خیال ہو سکتا ہے اس ملنگ کی وجہ سے، اس نے کہا تھا پچھتاؤ گے، پی لیتا میں، اس طرح کے خیال ہمارے تو آتے ہیں اسی۔ حضرت نے یہی کہا میں نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے، قرآن حدیث کے مطابق کیا ہے، صحیح کیا ہے، میں نہیں پچھتاؤں گا۔ روتے رہے، صبح ہو گئی، کیفیت جو تھی سو تھی۔ اگلا دن گزرا، اگلی رات پھر زیارت نہیں ہوئی، 2 راتیں گزر گئیں۔ حضرت کی کیفیت وہی جانتے ہوں گے۔ تیسری رات آ گئی، خواب دیکھا، ایک بڑا عمدہ مکان ہے، اور یہ بتایا گیا کہ اس مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت شاہ صاحب اس مکان میں داخل ہونے کے لیے دروازے کی طرف بڑھے تو دروازے پہ وہی ملنگ آ کے کھڑا ہو گیا۔ دروازے پر سوچو میں کیا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اگر غلط ہوتا تو ان کے دروازے پہ کیوں ہوتا؟ کچھ اشارہ سمجھے ہو؟ اگر فلاں لوگ غلط ہیں تو وہاں کیوں ہیں؟ نہیں سمجھے ابھی بھی؟ اسی دروازے پہ وہ راستہ روک کے کھڑا ہے، جب تک نہیں پیے گا اندر نہیں جانے دوں گا۔ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر یہ غلط ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا؟ لا بھائی پلا، ہم تو یہی کرتے، الا ماشاء اللہ۔ مگر میں نے آپ کو بتایا اللہ والوں کی حفاظت۔ آپ نے فرمایا نہیں پیوں گا، اس نے کہا میں اندر نہیں جانے دوں گا۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، 3 دن ہو گئے عبدالحق نہیں آیا۔ شاہ عبدالحق صاحب یہ بات سن رہے، عبدالحق نہیں آیا۔ کسی نے کہا جی وہ فلانا ملنگ جو ہے وہ راستہ روکے ہوئے ہے، اندر نہیں آنے دے رہا۔ نبی پاک نے فرمایا اس کتے سے کہو ہٹ جائے، اس کتے سے کہو ہٹ جائے اور عبدالحق کو راستہ دے دے۔ نبی پاک کا یہ فرمان، وہ شخص اسی وقت کتا بن گیا اور ہٹ گیا۔ حضرت شاہ عبدالحق اندر تشریف لے گئے۔ اندر گئے تو حضور نے فرمایا عبدالحق یہ تیرا امتحان تھا، اگر پی لیتا تو کچھ بھی نہیں بچتا، سب ختم ہو جاتا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، میں نے یہ بات جو سنائی ہے آپ کو نشہ کرنے والوں کے حوالے سے، جعلی آستانے بنانے والوں کے حوالے سے، سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ تو نشہ کرنے والے ہرگز درست ہو سکتے
ولی کہلا سکتے نہیں۔ اور آپ نے دیکھا، آپ کہیں گے جی مزاروں پہ یہ بٹھائے گئے ہیں، دشمنوں نے بٹھائے مزاروں کو بدنام کرنے کے لیے۔ جو نشہ کرے گا کیا اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بن سکتا ہے؟ اونچی گئی ہے نہیں، تو بدنام کر رہے ہیں۔ تو جو اللہ والے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھیں تو ایمان ملتا ہے، ان کو درجہ مرتبہ ملا ہے اللہ والوں کو شریعت و سنت کی پابندی کی وجہ سے۔ تو ان کے مزار پر کوئی شریعت و سنت کے خلاف کام ہوگا، کیا وہ خوش ہوں گے؟ اونچی، یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ لوگوں کا عمل ہے، ان کو ہرگز یہ بات پسند نہیں۔ اور ہم لوگ ذرا غور کریں، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو جا کے کیا جی میرا فلانا کام ہو جائے، فلانی چیز ہو جائے دنیا کے لیے۔ کبھی گئے کہ جی ہمارا ایمان سلامت رہے، ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ مرید ہوتے ہیں کہ جی پیر صاحب کی بس برکت ہوگی تو دنیا ہی دنیا ہو جائے گی، ایمان کی سلامتی کے لیے، آخرت میں بہتری کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں؟ الا ماشاء اللہ، ساری سوچ ہی دنیا کے لیے۔ چیست دنیا از خدا غافل بودن، چیست دنیا، دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہو جانا، اللہ کی یاد بھول جانا، یہ ہے دنیا۔ نیک و معاشو نقراؤ فرزند و زن، یہ کپڑے چاندی سونا گھر بار اولاد کا نام دنیا نہیں ہے۔ اللہ کی یاد سے اگر آپ کو بیوی ملی ہے جو اللہ کی یاد آپ کو اور زیادہ کرا رہی ہے، وہ تو نعمت ہے۔ آپ کو نعمتیں ملی ہیں، اچھا کاروبار ہے تو آپ اس کے حوالے سے اچھا کام کر رہے ہو تو یہ اچھی بات ہے۔ دنیا یہ نہیں ہے کہ جی بس آپ سمجھ لیں کہ مسجد میں جا کے بیٹھ جانا ہے، صرف تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ نہ، میں نے آپ کو سنایا، واقعات پڑھیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں طواف کر رہا تھا خانقاہ بیت اللہ کا، میں نے ایک 18-20 سال کا جوان دیکھا، خوبصورت جوان، کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا رو رہا۔ بڑا متاثر ہوا اس جوانی میں، اس کو اللہ کا اتنا خوف، اتنی محبت، رو رہا، بڑا متاثر ہوا۔ اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اس کے دل کی طرف دیکھا تو وہ ایک لڑکی کی محبت میں رو رہا تھا۔ دنیا دیکھے تو کیا سمجھے، اور حال دل کا کیا ہے؟ میں نے کہا کتنی عجیب بات ہے، یہ لڑکا کیا کر رہا ہے لپٹا ہوا کعبے کے غلاف سے اور لڑکی کے لیے رو رہا۔ فرماتے ہیں میں اپنی عبادت کر کے باہر نکلا، بازار میں سے گزرا تو مجھے سامنے سونے والا جیولر، صراف، سونار نظر آیا، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سونا ہی سونا۔ میں نے کہا اس کو کہیں اللہ کی یاد آتی ہوگی؟ ہر وقت یہ سونا چاندی اس کے سامنے، اس کو تو اللہ کا خیال بھی نہیں آتا ہوگا۔ فرماتے ہیں اس کے دل کی طرف دیکھا تو اس کا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا تھا۔ اس لڑکے کو دیکھو، کعبے کا غلاف، دل کا کیا حال، ادھر یہ سارا ہاتھ دنیا میں، مگر دل کا حال۔ تو وہ اسی لیے کہتے ہیں نا، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام میں دل یاد میں، ہاتھ کار ولے دل یار ولے۔ وہ جو حضرت سلطان باہو نے سکھایا نا کہ کوئی سانس بھی غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے۔ دم، آپ کے ہاں لفظ دم اردو میں آپ نے سنا ہوگا، دم کے معنی سانس کے بھی ہیں۔
وہ کیا فرماتے ہیں؟ جو دم غافل سو دم کافر، جو سانس بھی غفلت میں گزرا ہے وہ کفر میں گزرا ہے۔ میرے مرشد نے مجھے یہی سبق پڑھایا ہے، دل کی دھڑکن سے بھی ذکر ہو، سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو ہو۔ جو دم غافل سو دم کافر، مینو مرشد اے ہو پڑھایا اور آج کے مرشد کیا پڑھاتے ہیں؟ کاروباری مرشد، اشتہاری مرشد، ان کا کیا حال ہے؟ تو اگر آپ کو کسی کے پاس جا کے رب کی یاد نہیں آئی، اللہ سے تعلق نہیں ہوا، تو ولایت کیسی؟ تو ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اصل جہاد ہوتا ہے نفس کے ساتھ۔ کن چیزوں کی طرف دل مائل ہو رہا ہے یہ خود نوٹ کرنا ہے۔ کہاں دل لگ رہا ہے؟ میچ میں دل لگ رہا ہے، ڈراموں میں دل لگ رہا ہے، سیر سپاٹے میں دل لگ رہا ہے۔ کہاں دل لگ رہا ہے؟ سیر سپاٹا منع نہیں ہے، تفریح منع نہیں ہے، جائز تفریح، کھانا پینا منع نہیں ہے، عمدہ لباس پہننا منع نہیں ہے، اللہ کی زمین میں سیر کرنا منع نہیں ہے، مگر یہ چیزیں دل میں نہ ہوں۔ یہ چیزیں اونچی، دل میں رب کی یاد ہو، دل میں رب کی یاد، پھر ہوتی ہے بات۔ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، اللہ بس ہے، اللہ کافی ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ مانو گے اللہ کو، مجھے مانو گے تو اپنے بھلے کے لیے، نہیں مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی نقصان نہیں۔